تو کہتے ہیں میں نے اس دن دیکھا کہ میرے ابا کو مجھ سے ساری زندگی انہوں نے ڈانٹا ہے، آج پتا چلا کتنا پیار ہے۔ ابا جی رو پڑے، کہنے لگے کرما لیے تے مسیتے جانا تاؤں دے دوالے راش ہوتا ہے جمعہ پڑھانا، کار ہونا تے شگیردوں دے دوالے، میں تھوڑا جا تاں ترانا میرے پتر نو کلے نظر ہی نہ لگ جائے اور اولاد ہی نافرمانی کرے۔ قرآن مجید نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، حکم کیا ہے؟ سادہ سا جواب تھا، دے دے یا نہ دے، دو ہی باتیں۔ والد صاحب پیسے مانگتے ہیں کیا کروں؟ سادی سی بات تھی نا، دے دے یا نہ دے۔ تو حضور نے جو جواب دیا اس نے سارا مضمون مکمل کر دیا۔ بابو فرمانے لگے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے، جب ہیں ہی اسی کے تو یہ تو نے کیا کہا دوں یا نہ دوں، ہیں ہی اسی کے، ہر چیز ہی اسی کی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بچے نا والدین کے پاس اس طرح جاتے ہیں رات کو جس طرح MBBS ڈاکٹر نہیں وارڈ میں جاتا، ابا جی کیا حال ہے، دوائی کھائی تھی، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تو ڈاکٹر ہے، تو یہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، پتہ کرنے آیا، وہ ان کے پاس بیٹھ، ان کے پیروں میں بیٹھ، انہیں وقت دے۔ تجھے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، حضور نے فرمایا جس کا باپ راضی اس کا اللہ راضی، جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ او خدا کے بندے تو ان کی رضا کو پا جا، یہ سمجھ یہ کیا چاہتے ہیں، تو اس طرح پوچھ رہا جیسے ڈاکٹر پوچھتے ہیں آپ ابا جی کے فرما بردار ہے، کہتے ہیں بالکل خرچہ دیتا ہوں۔ تو خرچہ تو کوئی بندہ غریب سمجھ کے بھی دے دیتا ہے، خرچہ دینا کمال ہے۔ تو بتا انہیں اپنی زندگی میں مقام کیا دیتا ہے، ان سے مشورہ کتنا لیتا ہے، تیری زندگی میں ان کا کردار کتنا، ان کا حکم تو کتنا مانتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق تو کتنا چلتا ہے۔ اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے آپ کو ڈھالیں ماں باپ کی مرضی کے مطابق، ان کو دیکھیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو خوش کریں۔ ہلکی سی بھی بندہ بات کر دے نا ابا جی کو، ہلکی سی، چونکہ ان کی کل انویسٹمنٹ اولاد ہوتی ہے، تو بندہ اتنا بھی کہہ دے نا ابا جی اب آپ بھی سمجھدار ہو جائے، دنیا بدل گئی ہے، تو ابا ساری رات سوتا نہیں رو رو کے کہ پتر میں ہی نہیں سیانا، زندگی تیرے نام کر دی۔ ہلکی سی بھی کبھی ماں باپ کے معاملے میں کسی قسم کی کمزوری نہ دکھاؤ۔ اور نوجوانوں آپ جوان ہیں تو آپ کا حوصلہ بھی جوان ہونا چاہیے، اور جو ماں باپ کی جھڑکی نہیں سہ سکا پھر اس نے سہنی کس کی ہے، ان کی سہو، یہ ڈانٹ دے تو برداشت کرو، ان کے بارے میں اپنی طبیعتوں کو نرم کرو۔ اور 12 حقوق اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے ہیں جو ماں باپ کے وصال کے بعد بندے کی ذمہ داری ہیں: کفن دفن کا بندوبست، ایصال ثواب، دعائے مغفرت، اور ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اور ان کے دوستوں سے اچھا سلوک۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ وہ ماں باپ سے ان کی قبر میں بھی اچھا سلوک کرے، وہ ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ ایک نوجوان نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر ماں باپ چلے جائیں اور کچھ پچھتاوا رہ جائے، بہت سارے لوگوں کو رہ جاتا ہے یار پتہ ہوتا اتنی جلدی چلے جانا ہے تو میں یہ کرتا، ماں باپ چلے جائیں پچھتاوا رہ جائے تو کیا حال ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ان کے لیے دعائے مغفرت کار، اور اتنی کار امید ہے اللہ تجھے فرما برداروں میں درج فرما دے گا۔ الترغیب و ترغیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائی ماں باپ کے لیے اپنے دلوں کو نرم کر لیں، طے کر لیں کہ کبھی بھی ان کے سامنے آنکھیں اٹھا کے بات۔ اور آپ کو یقین سے کہوں جن لوگوں کو بندہ سب سے جلدی راضی کر لیتا ہے وہ ماں باپ ہے۔ اماں کو راضی کرنے میں 1.5 منٹ لگتا ہے، ابا جی چلو زیادہ ڈاڈے بھی ہوں تو 5-6 منٹ لے لیتے ہیں، زیادہ بھی ڈاڈے ہوں تو اس سے زیادہ۔ ایک ہمارے دوست ہے پروفیسر صاحب ہیں، باتیں یاد آ رہی ہیں ورنہ ختم کرنے لگا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ پروفیسر ہے، کہتے میرے کافی سارے شاگرد گھر میں بھی نیچے ٹیوشن سینٹر بنایا، کافی سارے لوگ جانتے ہیں اور جمعہ بھی وہ پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ہر جگہ عزت ہی تو ابا جی نا، جب بھی آواز بہت دیتے گا او کاکا ادھر آئے نا، میرے شاگرد کھڑے ہوتے ہیں تو مطلب تھوڑا سا حضرت صاحب ہو تو وہ پھر حضرت صاحب بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا نا، ایک دن میں نے بڑے چپکے سے اماں جی سے کہا کہ ابا جی سے کہیں گھر میں اکیلے ہوں تو جوتے بھی مار لیا کریں، پر یہ کیا سب کے بیچ وہ بڑا ڈانٹ کے بلاتے ہیں۔
ابا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ذرا اظہار محبت مشکل ہوتا ہے. باپ ہوتا ہے نا, اماں تو کہہ لیتی ہے میں صدقے جاواں, تو والد ذرا اس کا یہ جملہ ہی نہیں, کیسے کہے, حالانکہ پیار والد بھی بڑا ہی کرتا ہے, کوئی اس کا اندازہ کر سکتا. یعنی کوئی بندہ آپ کی سیٹ پہ بیٹھ جائے آپ کو اچھا نہیں لگتا, اور اگر پتر بیٹھ جائے بندہ کہتا لو میں تے بچ گیا جو میرا منڈا سیٹ تے آ گیا, سام گیا سارا, بندہ عزت محسوس کرتا. وہ کہتے ہیں میرے نام, میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی آپ ابا جی سے کہے, والد صاحب ذرا ڈاڈی طبیعت کے تھے, سخت مزاج تھے, تو اماں بھی ذرا سہم کی بات کرتی, کہتے ہیں یہ آج ضرور کروں گی, تو میں کمرے میں پیچھے چھپ گیا, اماں ضرور بات کرنا. ابا جی آئے تو والدہ کہنے لگی ساڈا منڈا جے تے نافرمان ہے تے تاں دسو, جے کوئی گل نہیں مندا تے تاں دسو, تسی اننے جی کھلوتے ہوندے نے تے تران لگ پے, ادھر آئے نہ آئے. تو کہتے ہیں میں نے اس دن دیکھا کہ میرے ابا کو مجھ سے کی ساری زندگی انہوں نے ڈانٹا ہے, آج پتہ چلا کتنا پیار ہے. ابا جی رو پڑے, کہنے لگے کرما لیے تے مسیتے جانا تاؤں دے دوالے راش ہوتا ہے جمعہ پڑھانا ہے, کار ہونا تے شگیردوں دے دوالے, میں تھوڑا جہا تاں ترانا میرے پتر نو کلے نظر ہی نہ لگ جائے, کدھرے نو نظر نہ لگ جائے. تو میں کہنا انہوں کوئی ہوئے آکھن والا بھی دے وچ ہونا چاہیے نا, کدھرے میرا بچہ تینوں پتہ نہیں چمک. کہتے ہیں میں اتنا تڑپا کہ میں آ کے ابا کے پیروں سے لپٹ گیا. میں نے کہا ابا جی کمال ہو گئی, اتنا پیار. فرمان لگے تینوں پتہ نہیں ہو جدو جمعہ پڑھا رہا ہوں تو میں پڑھ کے انہوں پھونک رہا ہوں, میرے بیٹے نو کدھر نظر نہ لگ. تو میرے بھائی آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ لوگ کتنا چاہتے ہیں. اس لیے میں بڑی دنیا گھومتا ہوں, لیکن جب تک اماں جی تھی نا تب تک ماحول اور تھا. چھوٹے بھائی کو میں ٹیلی فون کرتا, میں کہتا میں فون کراں گا تو بوا کھول چھڑ, انہوں نے پتہ نہ لگے. شوگر کے مریض کی آنکھ کھول گزرتے ہی تو آنکھ کھول لیتی, آ گئے ہو بیٹا جلدی آ جایا کرو. یہ جو والدین ہوتے ہیں نا ان کا جو پیار ہے وہ دنیا میں کسی اور جگہ پایا نہیں جاتا. اپنی طبیعتوں میں محبت کے جذبات کو پیدا کریں اور ان کو فروغ دیں. ایک حدیث پاک عرض کر کے دعا کرتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے بڑی کم خواہشات کا اظہار کیا ہے, اللہ کے فضل پر ہمیشہ معبود نے شکر گزاری کی. لیکن ایک دن فتح مکہ کے بعد سرکار نماز پڑھانے آئے تو بہت بڑی جماعت سے آبا کی اٹھ کے کھڑی ہو گئی استقبال کو. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ کریم فرمانے لگے کاش آج میری اماں موجود ہوتی, میری والدہ موجود ہوتی, میں تمہیں نماز پڑھانے آتا سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور میری ماں آواز دے کے کہتی بیٹا محمد میری بات سننا. حضور فرماتے ہیں نماز چھوڑ دیتا, پہلے اماں کی بات سن کے آتا. والدین کے لیے بہت گہرے جذبات, تھوڑا سا نا ان کے ساتھ وابستہ. والدین کو میرا خرچہ نہ دے, ماں باپ کو ٹائم دے. ماں باپ کہ صرف روزی کا خیال نہ کریں, کھانے کا خیال نہ کریں, کپڑوں کا خیال نہ کریں, ان کی مرضی کا بھی خیال کریں. وہ کیا چاہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, آپ کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں, اس طرف آپ مائل ہوں.